بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. میرے قطر کے پاکستانیوں، میں آج بہت خوش ہوں کہ الیکشن کے بعد جو پہلا جلسہ ہے وہ اپنے اوورسیز قطر کے پاکستانیوں کے سامنے ہے. ویسے ہی شاہ محمود مجھے کہہ رہے تھے، کہتے اپوزیشن میں زیادہ مزہ تھا، وہاں جلسے جلوس کرتے تھے، جب سے حکومت میں آئے ہیں کمروں میں بند ہو گئے ہیں. تو اچھا ہے کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے پہلا جلسہ کر رہا ہوں اپنا الیکشن کے بعد، جن کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب سے بیرون ملک پاکستانیوں سے میری ملاقات رہتی تھی. جدھر بھی دنیا میں کرکٹ کھیلتا تھا ادھر ہمارا جو وہاں کے پاکستانی جس ملک میں بھی وہ میچز پہ آتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو اس لیے میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکلات اٹھاتے ہوئے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے. کیا کیا مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے خاندانوں کو، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. میں اٹلی گیا، وہاں نوجوان مجھے ملے پاکستانی، 18 گھنٹے وہ کام کرتے تھے. 6 نوجوان ایک کمرے میں رہتے تھے پیسہ بچانے کے لیے، اور صرف ان کی ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم پیسہ بچا کے تو اپنے گھر بھیج سکیں. جو محنت کش ہوتا ہے یہ یاد رکھنا وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے محنت کش لوگوں کو. لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، میرے سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا. میں برطانیہ گیا 18 سال کی عمر میں، تو وہاں میں کرکٹ بھی کھیلی، پڑھا بھی. تو ادھر میں نے دیکھا پہلی دفعہ پاکستان کی مزدور جو شروع میں وہاں گئے، میں نے دیکھا ان کو کتنا تعصب تھا. وہاں بری طرح لوگ ان کو بری نظر سے دیکھتے تھے. وہاں ایک خاص انتہا پسند برطانیہ میں ہوتے تھے جن کو سکن ہیڈز کہتے تھے. وہ صرف رنگ کے اوپر پاکستانیوں کو دیکھ کے کئی دفعہ تشدد کرتے تھے. لیکن وہ بیچارے پاکستانی صرف اس لیے کہ ان کے پیچھے خاندان تھے، وہ صرف اور صرف سارا دن پیسے کماتے تھے تاکہ پیسہ واپس بھیج سکے، صبر کرتے تھے. اور پھر انہی پاکستانیوں کو میں نے اٹھتے دیکھا. آہستہ آہستہ ان کی زندگی بہتر ہوتی گئی، 3 نوکریاں کرتے رہے. اور وہی میں انگلینڈ کے اندر جو وہ مزدور تھے 10 سال کے بعد
انہوں نے کاروبار شروع کر دیا اور انہوں نے اپنا مقام اٹھا لیا، تو میں ہمیشہ ان کی سب سے زیادہ قدر کرتا تھا، کیونکہ میں ایک آسان زندگی میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ کے پاس پیسہ تھا، اچھے اسکول میں گیا، میرے لیے تو زندگی آسان تھی۔ لیکن میں جب ان کی محنت دیکھتا تھا تو میں نے تب سے سوچنا شروع کیا کہ یہ بڑے خاص لوگ ہیں، اور جب وہ محنت کر رہے ہوتے تھے تو وہ سارا وقت پاکستان کا سوچتے تھے، اور کئی انہوں میں سے انتظار کرتے تھے کہ ہاں ایک دفعہ ہم اتنا پیسہ کما لیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان۔ ہوتا کیا تھا؟ ان کے بچے وہاں بڑے ہو جاتے تھے، برطانیہ میں، امریکہ میں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے تھے وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان ان کے لیے اتنی مشکل جگہ تھی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور وہی جو شروع میں یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمارے جب بچے ہم پیسہ کما لیں گے واپس چلے جائیں گے، وہ پھر اپنے بچوں کی خاطر وہاں رہتے تھے، لیکن ہمیشہ بیچارے ترستے تھے اپنے ملک کے لیے۔ سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے جب بھی میں ان سے پیسہ مانگا ہے، شوکت خانم کے لیے، پھر بعد میں نمل یونیورسٹی کے لیے، یا پھر تحریک انصاف کے لیے، وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے دل کھول کے پیسہ بھی دیتے تھے۔ تو میں آج میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے تو مجھے یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ وہ لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں آپ سب، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے پہ، جو آپ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، جن کو ریمیٹنسز کہتے ہیں، اس پیسے کے اوپر آج ہمارا ملک چل رہا ہے۔ آپ سارا دن مزدوری محنت کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، آپ ہیں پاکستان کے ہیرو، اور پاکستان کے ویلن، یعنی جس طرح ہالی ووڈ کے ویلن ہوتے ہیں، پاکستان کے ویلن، بالی ووڈ کے میرا مطلب، وہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے وہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، وہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے خلاف میری جنگ ہے۔ یہ لوگ، اگر یہ لوگ اسی طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کا مطلب چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھیجو، دگنا نقصان، پہلے چوری کا نقصان اور پھر اس چوری کو، اس پیسے سے ڈالر لے کے ملک سے باہر بھیجو تاکہ ڈالر کی کمی ہو جائے۔ جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا روپیہ کیوں گرتا ہے؟ ہمارا روپیہ گرتا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہے، ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں کہ ہم باہر سے چیزیں منگوا سکیں۔ ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو ہم چیزیں بیچتے ہیں یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو میں آپ سب کو کرکٹ کی ٹرم میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا حال تھا ہمارا۔ وہ ایسے تھا کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو 20 رن پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے،
لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پریشر میں کھیلنا مجھے آتا ہے. اور آہستہ آہستہ 20 پہ 4 آؤٹ ہے. آہستہ آہستہ ہماری پارٹنرشپ لگنی شروع ہو گئی ہے. میاں داد اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ. اور آپ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس مشکل جو وقت ہے اس سے نکالیں گے. اور میں بھی آج دعویٰ کرتا ہوں یہ انشاءاللہ یہ ملک ہمارا یہ وہ ملک بننے جا رہا ہے جو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو آپ کو اپنے ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. اللہ نے اللہ نے پاکستان کو 27ویں روزے پہ بنایا تھا. یہ ایک خاص ملک ہے. یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا خاص ملک ہے. اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. نہیں تو جس طرح کے کرپٹ لوگ جس طرح 2 ہاتھوں سے ہمارا ملک لوٹا ہے کوئی اور ملک ہوتا تو دیوالیہ نکل چکا ہوتا. یہ ملک کو اللہ نے سب پلیز یاد رکھو سب کچھ دیا اللہ نے. یہ وہ ملک ہے آپ کا جس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی. صرف فرق یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی حکومت اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کرتی دیانتداری سے گورنمنٹ نہیں چلاتی تو امیر سے امیر ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے. وسائل کی وجہ سے ملک امیر نہیں ہوتا. جب دیانتداری سے آپ ایک گورنمنٹ چلاتے تب امیر ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں قطر کو دیکھ لیں. یہاں ہے کیا؟ قطر میں گیس ملی ان کو. قطر میں گیس ملی لیکن نائجیریا میں تیل ہے اور بھی ملکوں کے پاس گیس ہے. ایک کانگو افریقہ میں ملک ہے اس میں ہر قسم کے ہیرو جواہرات ہیں لیکن غریب ہیں وہ ملک کیونکہ یہاں جو قطر کی حکومت ان کی سوچ پڑی. انہوں نے اپنے لوگوں کا سوچا. تعلیم کے اوپر یہاں دیکھیں کیسے پیسہ خرچ کیا ہے. دیانتداری سے انہوں نے گیس سے جو پیسہ بنایا اپنے ملک پہ خرچ کیا. میں یہاں 25 سال پہلے آیا تھا پچھانا ہی نہیں جاتا قطر. اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمارا ملک جو آج سے 50 سال پہلے سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا آج اگر پیچھے رہ گیا اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں بزنس مین مل رہا تھا قطر کے اور وہ سارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ پاکستان آ کے بزنس کریں. سب کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے جب کوشش کی پاکستان میں آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پاکستان میں آنے کی کوشش کی تو ہمیں 2 چیزوں نے بدل کر دیا. ہم واپس آ گئے. ایک تھی کرپشن, ایک تھی جو آپ کا اتنا مشکل ٹیکس کا نظام ہے. ہم نے ان کا بے فکر ہو جاؤ. ہم نے 46 ٹیکسز سے کتنے کیے 46 ٹیکسز 36 ہے. ہم نے سنے ذرا انہوں نے کہا آپ کے بڑا مشکل ٹیکس کا نظام ہے. ابھی سے ہی ہم نے 36 ٹیکس تھے پاکستان میں. 36 ٹیکس سے ہم
16 ٹیکس پہ لے آئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی کم کریں گے آنے والے دنوں میں. دوسرا کرپشن کی انشاءاللہ فکر نہ کرو. یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے, 5 مہینے ہو گئے ہیں, ایک بھی کرپشن کی سکینڈل ابھی تک نہیں نکلی اور انشاءاللہ نہیں نکلے گی آگے بھی. لیکن میں صرف آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا اللہ نے ہمارے ملک کو دیا. صرف ایک چیز آپ سن لیں, ملیشیا میں جو ٹورزم ہوتی ہے ملیشیا میں وہ صرف سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ملیشیا میں جو ٹورزم سے پیسہ بنتا ہے وہ ہے $20 ارب. ساری پاکستان کی ایکسپورٹ $24 ارب ہے. ملیشیا میں صرف بیچ ٹورزم یعنی سمندر کے ساتھ ٹورزم پہ ان کا $20 ارب آمدنی ہوتی ہے. ترکی کی جس کی بیچ ٹورزم بھی سمندر کے ساتھ بھی ٹورزم ہے اور ان کی پرانی وہاں عمارتیں ہیں, ہسٹوریکل ٹورزم جسے کہتے ہیں, ان کی پرانی تاریخ ہے. ترکی کی سالانہ آمدنی ٹورزم سے $40 ارب ہے. اور پاکستان جس کے پاس بہترین سمندر کے ساتھ بیچز ہیں, جس کے پاس تاریخی موہنجو دارو جیسا 5000 سال پرانا, پشاور دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے, لاہور پرانا تاریخی شہر ہے, ملتان. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو پہاڑ ہیں اب تو انٹرنیشنلی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین پہاڑوں کی سینری ٹورزم پاکستان میں ہے. اور اس کے علاوہ یہ چوتھی چیز سن لیں, پاکستان میں سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے, ننکانہ صاحب اور کرتارپور. ہندوؤں کی پرانی عبادت گاہیں وہاں, پرانے ان کے سالٹ رینج کے اندر پرانی جگہیں ہیں جدھر وہ آنا چاہتے ہیں. بدھزم کا پاکستان جو خاص طور پہ پختونخوا, ٹیکسلا, یہ بدھسٹ کا سینٹر ہے دنیا کا. تو یہ وہ ملک ہے جدھر 4 قسم کی ٹورزم ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ صرف ٹورزم سے ہی ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے کہ ہمیں نہ کبھی کسی سے ڈالر کے قرضے لینے پڑیں گے نہیں انشاءاللہ. میں شیخ تمیم کا, امیر تمیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آج ہمیں دعوت دی, یہ بھی انہوں نے یہ آرگنائز کروایا, یہ بھی آج. اور انہوں نے جس طرح ہمیں کل سے جس طرح کا ہمارا انہوں نے استقبال کیا اور جو انہوں نے ہمیں جس طرح رکھا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مصروف لوگ ہیں, اس کے باوجود آپ اتنی تعداد میں یہاں آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ بالکل کسی چیز کی فکر نہ کریں. آپ کا انشاءاللہ وہ ملک بننے جا رہا ہے. آپ جب بھی ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلیں گے انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی. شکریہ.